بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بدر کا مقام مدینہ اور بحیر احمر کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک وسیع وادی ہے جو پھیل کر ساحل کے میدانی علاقوں میں نکل جاتی ہے۔ اس وادی کے آس پاس کئی کنویں کھودے ہوئے تھے اور جا بجا قدرتی ترائیاں نکال رکھی تھیں۔ یہ ترائیاں تقریباً سارا سال سرما کے موسم میں برسنے والی بارشوں کے بچے کچے پانی سے تر رہا کرتی تھیں اور استعمال میں لائی جاتی تھیں۔ یوں یہ مقام ایک طرح سے پانی کے ذخائر کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ بوجہ اہمیت صحرا میں ہر گروہ قبیلے اور قافلے کی نظریں اسی مقام پر لگی رہتی۔ اکثر تجارتی قافلوں کو یہاں پڑاؤ رہا کرتا تھا۔ اس برس اس جگہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی کیونکہ بہار کے موسم میں دمشق جانے والا قریش کا تجارتی قافلہ واپسی پر اسی مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ قریش کے اس بڑے قافلے پر چھاپا مار کارروائی کا صرف سوچنے ہمت کا کام تھا۔ ابھی تک نبی کریم علیہ السلام جو حملہ آور ٹکڑیاں تشکیل دیتے آئے تھے بمشکل 20 سے 30 لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ پھر ان چھاپا مار کارروائیوں میں اب تک منطقی طور پر صرف نخلہ کی کارروائی ہی نتیجہ خیر ثابت ہوتی تھی مگر متنازع ہو گئی۔ مدینے کی زیادہ تر آبادی بالخصوص وہ لوگ جن کی جنوب میں واقع مکہ شہر کے ساتھ تجارت اور قرابت داری کی ڈورے بندی ہوئی تھی، وہ اس معاملے کو مزید طول دینے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کے لیے نخلا کا تجربہ خاصا ترک رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ ایسی ہی کسی کارروائی کے بارے میں سوچنا مکہ کو کھلی جنگ کی دعوت ہوتی، مگر یہ وہ خطرہ تھا جو بہرحال آپ علیہ السلام مول لینے کو تیار تھے۔ نخلا جیسی چھوٹی کارروائیوں سے مکہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑنے والا تھا۔ اس کے برعکس بدر جیسے مقام پر ایک بڑی اور اب کی بار منظم کارروائی سے قریش کے ہوش اڑ جاتے۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے ایک بے بس اور غیر اہم جلا وطن نہ رہتے بلکہ ان کو اچھی طرح باور کرایا جا سکتا تھا کہ وہ ان کے ایسے دشمن ہیں جس سے نپٹنا آسان نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح کی کامیابی سے مدینے میں ان کی حمایت بڑھ جاتی بلکہ یہاں کی آبادی کا اعتماد اور حوصلہ بھی بلند ہو جاتا۔ گو مدینے کا اثر و رسوخ رکھنے والا بزرگ طبقہ ابھی تک احتیاط پر مصر میں تھا مگر نوجوانان ایک بڑے شہر اور انتظام کو چیلنج کرنے کے لیے اتالوے ہو رہے تھے۔ پھر یہ کارروائی مال غنیمت کی ایک بڑی مقدار حاصل کرنے کا سنہری موقع بھی تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔